الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی، اور مزید احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہوا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ مال اور اولاد یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اور اس سے پچھلے والے آیت میں جو پچھلی جمعہ بات چل رہی تھی، اس سے پچھلی جمعہ تو جگیرہا مرکز میں وہاں بیان تھا تو وہاں گئے تھے، وہاں بھی اسی ٹاپک پہ بات ہوئی تھی کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولاد کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو آج ہم اسی کے آگے ایک آیت ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو اسی آیت پر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، جب تک ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں، جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، تو تھوڑا سا چست اور چوکنا رہ کے بیٹھیں اور میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ بیانات جلسے ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں بہت ہوتے ہیں، لیکن اگر میری بات کسی کو بری لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن حقیقت بات ہے، بہت حقیقت بات، اس کو غور کیجیے گا بیٹھ کے۔ تو جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چندہ وصول کرنا، بس بیانات نہیں ہوتا ہے مقصد کہ چندہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو جلسہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہے؟ جتنا زیادہ چندہ ہو جائے اتنا اچھا جلسہ ہو گیا، یہ حقیقت بات ہے۔ کبھی نوٹ کیجیے گا، اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں غور کیجیے گا۔ ہاں، اکثر و بیشتر بہت کم جگہ ایسے جلسے ہوتے ہیں جہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت تک ایک پیغام جانا، قرآن و حدیث کی بات ہے، تو وہ باتیں نہیں ہو پاتی ہیں۔ دل کے اندر جو نفرت ہے اس کے تعلق سے باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، حسد کیا کون سی بیماری ہے اس کے تعلق سے باتیں نہیں ہو پا رہی ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اس کے اوپر بیانات نہیں ہو رہا ہے، حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے، عالم دین کی کیا اہمیت ہے، معاشرے میں کتنی سخت ضرورت ہے عالم دین کی، اس پر بیان نہیں ہو پا رہا ہے۔ بیان ہو رہا ہے تو پیسے پہ، جتنا زیادہ چندہ ہو جائے کیا ہے اتنا اچھا جلسہ کامیاب ہو گیا، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن جو مین مقصد جو ہونا چاہیے وہ مکمل ہونا چاہیے کہ بھائی مقصد جلسہ کا یہ ہے کہ ایک لوگوں تک، امت تک ایک اچھا پیغام جائے، ایک اچھا میسج جائے کہ ماشاءاللہ فلاں جگہ جلسہ ہوا، وہاں عالم دین آئے، اللہ والے آئے، ان کے بیانات ہوئے، ان کے بیانات سے اللہ کا شکر ہے، نہیں 100 لوگوں کو تو کم سے کم 10 لوگوں کو تو فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ تو یہ نیت اگر ہوں گے تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے ثواب بھی ملیں گے، اور جو بھی چندہ کا معاملہ ہوگا اللہ کا شکر بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو نیت کے اوپر سارا کیا ہے؟ دار و مدار ہے۔ نیت اگر صحیح ہے تو کم پیسے میں بھی انسان زندگی گزار لیتا ہے کہ نہیں؟ ہم سے بھی کئی نچلے طبقے کے لوگ ہیں، روزانہ کی مزدوری کرتے ہیں، کم کماتے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے پہ آپ مسکراہٹ دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایک وہ انسان ہے لاکھوں روپیہ کما رہا ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے، پھر بھی کیا ہے؟ ٹینشن میں ہے۔ ایک گھر میں 3 لوگ کما رہے ہیں،
کمانے والا کما رہا، ادھر ماں باپ بیمار ہو رہے ہیں، سارا پیسہ آ رہا تو بیماری میں جا رہا ہے، خوش ہے ہی نہیں ہے انسان۔ تو نیت ہمارا کیا ہے؟ گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں نیت کا جو ہے کنیکشن کٹا ہوا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے کیا ہے؟ کٹا ہوا ہے جی۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ جب تک آپ بیٹھیں تو کوشش یہ کریں کہ میری طرف دیکھیں، کچھ اچھی بات آپ کو بھی سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اتنے بھی برے نہیں ہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ اتنے بھی برے نہیں ہیں، بھلے بات الگ ہے کہ ہم کسی دوسرے علاقے سے آئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور آپ ہی میں سے ایک انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں، انسان ہی ہوں، ہے کہ نہیں جی۔ تو سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، دیکھیے یہ قرآن ایک ایسی مقدس اور بابرکت کتاب ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوا اور کئی لوگ ہدایت کے راستے پر آئے اور انہوں نے جو ہے زندگی گزار کے چلے گئے۔ اور اللہ نے یہ قرآن اسی لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ جب آپ قرآن کھول کے بیٹھیں گے اور اس کا ترجمہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میرے بندو کہ میں نے تم کو جو پیدا کیا ہے، تم کو ہم نے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم جو ہے دنیا کے اندر کیا کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو ہر ایک چیز کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، کیا ہے؟ جگہ جگہ پر ایمان والوں سے ہی مخاطب ہے۔ اس میں بھی ایک آیت جو ہم نے جس کی تلاوت کی ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک یہ جو تمہارے مال اور اولاد، پچھلے والی آیت میں بات آئی تھی کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولاد فتنہ، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو اور اولاد کو، ان دونوں کو فتنہ کیوں کہا؟ آزمائش کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ انسان جو ہے مال جو جب کمانے لگتا ہے تو اس کے دھن میں اور اس کے کمانے کے چکر میں انسان کس کو بھول جاتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ انسان سوچتا کہ کماؤ، جتنا کمانا ہے کماؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، اور بناتے بناتے کیا ہوتا ہے کہ 60 سال کی عمر ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ ایک گھر بنانے میں انسان کو کیا ہے 60 سال لگ جاتے ہیں، اور انسان اسی میں اپنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے کہ ایسا مضبوط گھر بناؤ کہ جو ہے کبھی ٹوٹے نہیں، اتنے موٹے موٹے لوہے اس میں ڈالو کہ گھر ٹوٹے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ایک نہیں 3 4 لوگ کما کے جو ہے اس گھر کے اندر پیسے لگا رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ 60 سال کے اندر جا کے گھر تیار ہوا، تو اب آپ کی عمر ہی کیا رہ گئی؟ 60 سال آپ نے اپنی زندگی کو گھر بنانے میں کھپا دیا، تو پیچھے آپ اللہ کو تو بھول گئے۔ اب 60 سال کے بعد آج کے دور میں کون زندہ رہتا ہے؟ بتائیے ذرا۔ جو غذائیں ہم لوگ کھا رہے ہیں، جو ہم لوگ چکن وغیرہ کھا رہے ہیں، اس سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے 80 سال تک؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ 60 کے بعد تو آپ کا ایک پاؤں قبر کے گڈھے میں ہے، دوسرا پاؤں کیلے کے چھلکے پہ ہے،
کبھی بھی آپ پھسل سکتے ہیں. تو بھائی پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ اسی گھر کے ٹینشن میں جو ہے کئی سال آپ باہر رہے. کیا ہے؟ سوچتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. کہیں بھی چلے جائیے حالات اچھے نہیں ہوں گے. حالات اچھے اسی وقت ہوں گے جس دن آپ قبر میں چلے جائیں گے. ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا. اس دنیا کے اندر کبھی بھی حالات ہمارے اور آپ کے اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. اب کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ فلاں آدمی تو خوب پیسہ کما رہا ہے, اس کی زندگی تو بہت خوشحال ہے. تو بھائی یہ ہماری اپنی سوچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی سوچ ہے. جن کے پاس ہے ان سے پوچھیے آپ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو, ابن آدم کو اگر سونے کے 2 وادی اگر دے دیا جائے, کتنے؟ سونا جو بالکل بھرا ہوا ہو, پھر بھی وہ انسان جو ہے اس کی اور خواہش کرے گا کہ وادیانی, مجھے 2 وادی اور مل جاتا کاش کے. انسان کا جو ہے کبھی بھی یہ خواہش اور یہ پیٹ جو ہے نہیں بھرے گا. کتنوں بھی مل جائے پھر بھی کہے کہ کاش کے اور مل جاتا. تو ان کی زندگی تو اسی میں کھپ رہی ہے. کتنا پیسہ آیا ہے کہ کاش کے اور پیسہ مل جاتا, کاش کے جو اس سے اچھا اور جو ہے کوئی 4 چکا آ جاتا, فارچونر آ جاتا. اور آ بھی گیا تو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد پھر کہیں گے ارے یار بہت پرانا ہو گیا, چلو اس کو بدلو, اب دوسرا لے کے آؤ. وہ بھی کبھی بھی جو ہے چین و سکون سے نہیں بیٹھے گا. کیا ہے؟ وہ بھی انسان چین و سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے اور جو ہمیں بتلائے ہیں وہ بالکل حق ہے کہ انسان کو اگر 2 وادی بالکل بھرا ہوا, بالکل سمجھیے کہ پورے گھر مل کے بھی اگر سونا بھر کے مل جائے تو انسان دوسرے دن ہی کہے گا کاش کہ 2 ایسا ہی اور مل جاتا سونا. اس پر بھی وہ شکریہ ادا نہیں کر رہا کہ چلو اللہ کا شکر ہے 2 تو مل گیا کم سے کم, ہے کہ نہیں؟ کتنے ہیں؟ 2 تو مل گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس جو ہے حضرت مولانا عبدالحی ندوی صاحب جو دنیا سے گزر چکے ہیں, ندوے کے صدر مدرسین رہ چکے ہیں وہ, تو انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو خط لکھے کہ حضرت کہ میرے پاس جو ہے یعنی کہ مجھے یہ دقت ہے, یہ پریشانی ہے, مجھے یہ بیماری ہے, یہ وہ بیماری ہے, میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. یعنی جتنی چیزیں نہیں تھی سب کو انہوں نے اپنے خط میں لکھ دیا. آخر میں لکھیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سب کچھ بہتر کر دے. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے خط کا جواب صرف اتنا دیے ہیں کہ تم نے جتنی بھی چیزیں تمہارے اندر نہیں تھی, یعنی جو چیز تمہارے پاس نہیں تھا اور جو بھی مصیبتیں تھیں تم نے اس کو تذکرہ کیا, اس کو یاد کیا, لیکن تمہارے اوپر اللہ کے جو انعامات ہے, اللہ نے جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہو, تمہیں جو ہے تمہارا پاؤں صحیح سلامت ہے, تم صحیح طریقے سے سانس لے رہے ہو, تم کھانا کھا رہے ہو وہ کھانا پچ جا رہا ہے, صبح تمہیں جو ہے بسکٹ چائے مل ہی جا رہا ہے, تم کو تو ہر بیسک چیزیں تم کو مل جا رہی ہے, تو تم نے اللہ کے جو احسانات ہے تم نے اس احسانات کو اس میں لکھا ہی نہیں. کیا ہے؟ تمہارے اوپر جو اللہ کے جو احسانات ہے وہ تم نے لکھا ہی نہیں, اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کی جو ہے شکایت کر رہے ہو. تو یہی حال ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح کا ناشتہ نہیں کیے ہیں؟ کہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ہیں جن کو صبح کا ناشتہ نہ ملا ہو؟ اللہ کا شکر ہے سب لوگ کھا کے آئے ہیں, اور اتنا کھا کے آئے ہیں کہ لگتا ہے کہ پیٹ نکل چکا ہے, اور اتنا پیٹ نکل چکا ہے کہ لگتا ہے کہ 2-3 مہینہ چل رہا ہے, کسی کا تو 9واں مہینہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ صبح آپ کو جو چائے بسکٹ مل گیا، 10-11 بجے آپ چاول سبزی کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھر عصر کے بعد آپ بازار جائیں گے تو وہاں ہوٹل میں جو ہے بنگالی کے ہوٹل میں آپ بھجا کھائیں گے، بھجا کھائیں گے، پکوڑے کھائیں گے، آلو چوپ کھائیں گے، پھر رات کا پھر کھانا آپ ٹھوس رہے ہیں مغرب بعد اور کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ناشکری نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اللہ کا ناشکری نہیں تو کیا ہے؟ آج کل تو لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں، بھوکے بہت کم ایسے ہیں، بہت بائی چانس۔ اللہ کا شکر ہے میرا بھی اپنا کتاب کا ذاتی مطالعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر پوری دنیا اگر گھومنا ہے تو کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ سب پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کتاب کا مطالعہ ہمارا اپنا ہے۔ کتابی مطالعے سے میں کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے صرف 5 یا 2-3% ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، بہت کم۔ اور زیادہ جو آج کل کی رپورٹ کے مطابق میں بتا رہا ہوں، جو ہمارے گھر کے جو بہنوں، جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، وہ خود بتلاتے ہیں کہ ابھی کے دور میں زیادہ تر جو لوگوں کی موت ہو رہی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، تیل مسالہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، وہ بھی چکن۔ یہ جو چکن جو ہم آپ کھا رہے ہیں، اس کو چکن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو پکایا جاتا ہے آگ کے ذریعے سے، ہیٹر کے ذریعے سے۔ اصل جو چکن کو انگریزی میں کہتے ہیں ہین، HEN، ہین، مرغا، وہ اصل ہے، وہ کھائے، دیسی مرغا کھائیے آپ۔ یہ جو چکن ہم آپ کھا رہے ہیں تو بہت نقصان دہ ہے، اسی لیے تو کم عمر کی بچے اور بچیاں جو ہے بہت جلدی بالغ ہو جا رہی ہیں، 10 سال کی بھی نہیں ہوتی ہے اس کو جو ماہواری آنا شروع ہو جاتا ہے، یہی چکن کھانے کی وجہ سے۔ اور ہمارے بدن میں جو سستی جو آ رہی ہے نا، یہی چکن کھانے کی وجہ سے۔ اب خود دیکھ لیں مرغا کو، جو چکن ہم لوگ لانے کے لیے جاتے ہیں، یوں ایسے دبکا رہتا ہے، ہلکا سا چلتا پھر بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ وہی چیز تو ہم لوگ کھا رہے ہیں، تو جو چیز ہم کھائیں گے اسی کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ کیا ہے؟ جو چیز ہم کھائیں گے اسی کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی ایسے جھکے ہوئے رہتے ہیں، 5 منٹ کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ تو تو یہ مال جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ اب مسئلہ یہ پھنستا ہے کہ ہم مال کمائیں تو کتنا کمائیں، کیا لمٹ ہے اس کی، اور شریعت اس کی کیا اجازت دیتا ہے؟ تو دیکھیے، شریعت اتنا اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنا ضرور مال کمائیں کہ آپ یہ نہ ہو کہ کمانے کے چکر میں آپ اللہ کو نہ بھول جائیں۔ کیا ہے؟ جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں ایمانداری کے ساتھ کام کریں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اتنے سارے بچے ہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا، اتنے ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ پالنے والا رب کتنے ہیں؟ اکیلا ہے۔ پالنے والا رب کتنے ہیں؟ ایک اکیلا ہے۔ اور بندہ دیکھیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، رزق کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کتنے اچھے الفاظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا دلاسا دے رہا ہے سورہ تغابن کے اندر پہلے ہی صفحہ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یفعلو، کرتا ہے یا کرے گا۔ فعل مضارع کا جو ترجمہ ہوتا ہے کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وَيَرْزُقُهُ، ہم تمہیں رزق ابھی بھی دیں گے اور آگے بھی دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس 12 بچے ہیں تو جاؤ ہم نہیں دیں گے، ہم نے کہا تھا 4 ہی پیدا کرنے کے لیے، یا 2 ہی کہا تھا پیدا کرنے کے لیے، تم نے 12 پیدا کر دیے، جاؤ تم دیکھو۔
ना 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 ना, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रहोगे अभी भी तुम्हें रिस्क देंगे और दे रहे हैं, और आगे भी तुमको हम रिस्क देंगे। क्या है? आगे भी तुम्हें रिस्क देंगे, और ये नहीं कि सिर्फ तुम ही को देंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को भी हम रिस्क देंगे, उन्हें भी सही तरीके से खिलाएंगे। और अल्लाह ताला क्या है? खिला रहा है। आप देखिए मालदारों के घर में दो, घर कितने हैं? 12-12 रूम हैं, और उसमें कितने नाच रहे हैं? 2, एक बेटा और एक बेटी। हम 2 और हमारे क्या हैं? 2। यही नारा चल रहा है। फिर भी टेंशन में है इंसान पैसे वाला, फिर भी क्या है? सुकून में नहीं है। उनकी दिली हालात का आप जायज़ा लीजिए, उनके पास 1 घंटा बैठ के देखिए, पता चलेगा इतने उसके अंदर इतनी मोहब्बत है पैसे की कि हर वक्त जो है पैसे के ऊपर जो सांप की तरह जो बैठे हुआ है, तो कोई ले नहीं, और फ़ौरन को अगर बढ़ाएगा तो फ़ौरन उसको काट लेंगे। और जिनके पास देखिए कि 12-12 औलाद है, 7-7 बेटियां हैं, 10-10 बेटियां हैं, कई लोगों के तो ऐसे कि जो है एक बीवी है, 24 औलाद हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह उसको खिला रहा है। इसलिए कि कुरान ने जगह जगह पर कहा है, कुरान एक जगह नहीं कहता, हज़ारों मरतबा कहता है कि मेरे बंदो रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अगर तुमने ले ली है तो फिर हम लोगों की ज़िम्मेदारी क्या है? कि सिर्फ खाते रहें बैठ के, लड्डू ठूसते रहें? नहीं। तो कुरान ने कहा कि वो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह ने जो टेंशन दिया है मुसलमानों को, सिर्फ एक ही टेंशन दिया है, वो है आखिरत की टेंशन, कि हमारा क्या बनेगा मरने के बाद। हम जो कब्र के अंदर जाएंगे तो हमारा क्या नाम है अमल हमारे दफ्तर में है, कि हमने तो दुनिया के अंदर खूब कमा लिया और अपने औलाद के लिए हमने बहुत कुछ करके चले गए, लेकिन हम तन्हाई में बैठ के सोचें, जिस औलाद के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, वही अल्लाह कह रहा है कि ये तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे माल, तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन है, एक आजमाइश है। तो जो अक्लमंद लोग हैं वो सोचेगा, गौर व फिक्र करेगा कि एक तरफ तो अल्लाह ताला कह रहा है कि रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी मेरी है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि औलाद का भी ख्याल करना है, तुम्हारे लिए एक नेमत है, तीसरी तरफ कुरान कहता है कि ये तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माल, ये सब तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा आजमाइश है। तो इंसान बैठ के गौर व फिक्र करेगा, सोचेगा कि फिर हमें करना क्या चाहिए। तो कुरान ने उसको जगह जगह पर उसका जो है पूरा खुलासा किया है। उसकी मिसाल एक ही है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर 18वें पारे में शुरू में ही कह दिया, उसका नाम ही रख दिया सूरह मुमिनून, कि क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो शख्स कामयाब हो गया, वो मोमिन कामयाब हो गया जो अपने ज़िंदगी के अंदर नमाज को लाजिम किया हो और अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज के अंदर जो खुशू और खुजू पैदा किया हो। ये दोनों चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ने इसलिए किया है कि दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज तो अदा कर रहे हैं, माशाअल्लाह नमाज वो 5 वक्त की मस्जिद में आ रहे हैं, लेकिन उनकी इस नमाज से उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई असर हमें नज़र नहीं आ रहा है कि नहीं। देखिए आप कई ऐसे ऐसे लोग हैं, नमाजी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जो गुनाह छूटना चाहिए तो वो छूट नहीं रहा है। नमाजी हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं और झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। नमाजी हैं, दिल के अंदर हसद है, नफ़रत है, कीना कपट है,
نمازی ہیں، ایک دوسرے بھائی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں کئی سال تک۔ نمازی ہیں، ان کی بیویاں، ان کی اہلیہ جو ہے گھر کے اندر اور محلے کے معاشرے کے اندر جو ہے سودی کا نظام چلا رہی ہیں، جس کو سمو کہتے ہیں۔ نمازی ہیں مسجد کے اندر، ان کے گھر کے حالات آپ دیکھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جو ہے خاشعون کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جو نماز کے ساتھ جو ہے نماز کے آڑ میں، نماز کے پیچھے کچھ اور بھی کام کر رہا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ماشاءاللہ نمازی ہیں، لیکن گھر کے حالات، ان کے معاملات آپ دیکھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ کیا کہا؟ خاشعون، خشوع اور خضوع والی نماز ہو۔ جب خشوع اور خضوع والی نماز ہوگی تو ہماری زندگی سے دھیرے دھیرے جھوٹ کیا ہوگا؟ جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹتا چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگوں کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر، اب ہم اپنی بھی بات کر رہے ہیں کہ نمازی تو ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اسی پر ایک حدیث ہے، ابو باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ الٹا کیا کہتے ہیں کہ امام صاحب بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ کیا سکھائیں؟ بچے کے باپ ہی ایسے تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں؟ کیا ہے؟ بچوں کو تو ہم سکھا کے تھک گئے، بول کے تھک گئے کہ بچوں روزانہ جو ہے چپل پہن کے آیا کرو۔ ایک ہی بچے نہیں آ رہے ہیں، بچے کیا، بچے کے باپ بھی ایسے ہی آ رہے ہیں، وہ خود صاف ستھرا ہو کے نہیں آتے، بچے کیا آئیں گے؟ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بچوں کے باپ کا اثر بچوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ باپ کا اثر بچوں پر کیا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا آپ ہوں گے آپ کی اولاد بھی ویسے ہی نکلے گی۔ یہ 100% گارنٹی کی بات میں کہہ رہا ہوں، اگر برا لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن حق بات ہے، سچ بات ہے۔ یہی پچھلے جمعہ ہم نے بیان کیا جگیرہ کے اندر، ماشاءاللہ بچے اتنے خاموشی سے سن رہے تھے، لوگ اتنے غور سے سن رہے تھے، بھلے 15 منٹ ہی 20 منٹ بیان ہوا، 22 منٹ لوگ بہت غور سے سن رہے تھے، کوئی ہلہ گلہ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو آگے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پاس لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے جب الگ الگ ہوں گے تو بات کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا۔ جہاں 10-15 کتا ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ نہیں شور و شرابہ؟ وہ ہوتا ہے۔ تو بچے کے اندر اللہ نے یہ صفات پہلے سے ہی انسٹال کر دیا ہے، سافٹ ویئر، کہ 4-5 بچے ایک جگہ بیٹھیں گے تو وہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا شور و شرابہ۔ جی چلیے ایک درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ حدیث مکمل کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لہو و لعب، فضول کام، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ میں الجھنے سے بچتا ہو، کیا کرتا ہو؟ بچتا ہو، تو میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس شخص کو جنت کے ارد گرد میں کہیں گھر دے کر میں اس کو دلاؤں گا۔ یعنی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس شخص کو ہم جنت کے اندر کیا اپنے گھر کے آزو بازو میں گھر دلاؤں گا۔ دوسرے آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ سے بچتا ہو، چاہے وہ مذاق میں ہی ہو، میرے الفاظ کو سمجھیے گا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ اگر وہ شخص جھوٹ سے بچتا ہو، چاہے وہ مذاق میں ہی ہو۔ لیکن آج ہم لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جھوٹ کہا، جیسے مذاق میں بول دیا تھا، نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ سے بچتا ہو، چاہے وہ مذاق میں ہی ہو، تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جنت کے اندر اس کو ہم اچھا سا گھر دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حدیث میں، یہ 3 ترتیب ہیں اس حدیث کے اندر، 3 چیزوں کا اللہ کے نبی نے ذمہ داری لی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جس انسان کے، جس شخص کے، جس مسلمان ایمان والے بھائی کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے،
سب سے ہائی کوالٹی کا ان کا اخلاق ہوگا، سب سے اچھا اخلاق ہوگا، تو سنیے اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ علیین میں جگہ دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھے اخلاق کی اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ جنت الفردوس، جنت ایک جنت ہے، اور اس میں بھی ایک ہائی کوالٹی کا جنت الفردوس ہے، اور اس جنت الفردوس میں بھی اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں کہ اعلیٰ علیین میں ہم جگہ دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ اس کے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے۔ یہاں بیان میں بیٹھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، پیچھے بیٹھ کے تھوڑا سا سنبھال کے رکھیں منہ۔ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اچھے ہونے چاہیے، اور اچھے اخلاق میں سب سے پہلا یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا دماغ، یہ ہمارا ذہن، یہ ہمارا دل جو ہے لوگوں کی نفرتوں سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر ایک امام صاحب، ایک عالم دین ہے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی حسد، کوئی کینہ کپٹ، کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ بھی ہیں وہ ہمارے امام صاحب ہیں، کچھ بھی جیسے بھی ہیں اللہ کا شکر بہت اچھے ہیں، کچھ بھی ہیں اچھے ہیں، ان کے پیچھے میں نماز ادا کرتا ہوں، ان سے محبت ہے، ان سے ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ان سے محبت کریں گے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اپنے عالم دین سے، علماء کرام سے محبت رکھو، تو ہم محبت رکھیں گے۔ یہ ہے اچھے اخلاق کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ویوہار ہونا چاہیے۔ کوئی اگر ہمیں کچھ غلط کہے تو اس کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اچھے انداز میں دینا چاہیے۔ یہ ہے اچھے اخلاق۔ جی، تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک آگاہ کر رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ کہ جس مال کے لیے تم اپنے آپ کو ساری زندگی کھپا رہے ہو، جس اولاد کی محبت کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو باہر پردیس میں کھپا رہے ہو، بیوی بال بچوں سے دور ہو، تو ٹھیک ہے کمائیے جائیے، لیکن اتنا بھی نہ ہونا چاہیے کہ آپ پیچھے اللہ کو ہی بھول جائیں، آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے دفتر میں کوئی اعمال ہی نہ ہو، پھر مرنے کے بعد آپ کو افسوس ہو کہ یا لیتنی کنت ترابا، تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا وہاں افسوس کرنے سے۔ تو لہٰذا اللہ نے ابھی ہمیں زندگی دی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں، استغفار کریں، اور آ جائیں اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں، اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی کریں، نماز جہاں تک ہو سکے نماز کی کیا ہے؟ پابندی ضرور کریں۔ یہی نماز ہے، اسی نماز کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جو